السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے اصول فقہ سے متعلق ایک اختلافی مسئلے کے بارے میں، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ ہے اجتہاد اور تقلید۔ اجتہاد اور تقلید کا مسئلہ صرف دور جدید کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قدیم بحث ہے جو پچھلے 1000 سال سے امت مسلمہ کے اندر جاری ہے۔ دین کے بنیادی ماخذ دو ہے، سورسز دو ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب ان دونوں کے اندر کوئی حکم مل جائے تو تمام اہل مذہب کا اتفاق ہے کہ اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مسئلے سے متعلق قرآن و سنت میں واضح طور پر کوئی نص، واضح اور قطعی عبارت نہ ملے تو پھر اس معاملے میں انسانی عقل سے غور کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس سے ملتے جلتے احکام، نظائر کو تلاش کیا جاتا ہے، مسئلے کے مختلف پہلوؤں، اینگلز کا جائزہ لیا جاتا ہے، اجتماعی مصلحتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ایک طویل اور پیچیدہ عمل کے بعد اس مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ عمل صرف نئے مسائل تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ قرآن و سنت کی نصوص عبارتوں میں اگر ایک سے زائد معنی کے احتمال پاسبلٹی موجود ہو تو ایک معنی کو، ایک میننگ کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے، متعین کرنے کے لیے بھی اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کے برعکس تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اجتہاد کا کام خود نہ کیا جائے، بلکہ اس کے لیے کسی اور مجتہد کے کیے ہوئے اجتہاد پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، اور مجتہد سے اس کے اجتہاد کی دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اجتہاد اور تقلید کے میدان میں مسلمانوں کے ہاں دو مستقل پرماننٹ رجحان رہے ہیں۔ اکثریتی گروہ، میجارٹی جو مسلمانوں کی ہے، وہ تقلید کا حامی رہا ہے۔ اکثریتی گروہ تقلید کا حامی اور سپورٹر رہا ہے، جبکہ ایک اقلیتی مائنورٹی گروپ ہر دور میں خود اجتہاد کرنے کا قائل رہا ہے۔ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں امت مسلمہ کے ذہین ترین ائمہ اماموں نے اجتہاد پر غیر معمولی کام کیا، جن میں امام جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام داؤد ظاہری اور دیگر بہت سے ائمہ کے اجتہادات کے نتیجے میں پورے کے پورے مکاتب فکر وجود میں آئے۔ ان مکاتب فکر میں صرف انہی حضرات کے اجتہادات ہی شامل نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیروکاروں میں متعدد ایسے عالم گزرے جو خود مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے۔ اس طریقے سے ہر مکتب فکر صرف ایک امام ہی نہیں بلکہ متعدد حضرات کی فکری کاوشوں کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ چوتھی صدی ہجری میں علماء نے یہ محسوس کیا کہ اب کم و بیش
زندگی کے ہر ممکنہ ہر پاسبل مسئلے میں اجتہاد کا کام مکمل ہو چکا ہے اور مزید کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ اس زمانے تک 4 ائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل کے مکاتب فکر پر بہت زیادہ کام ہو چکا تھا اور ان کی کتب مدون ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ اہل تشیع میں فقہ جعفریہ اور فقہ زیدی مدون ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے اہل سنت میں یہ طے پایا کہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا جائے اور اب صرف ان 4 مسالک ہی میں سے کسی ایک کی تقلید کی جائے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں امت کا اجماع ہو گیا، مگر یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر دور ہی میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اس پوائنٹ آف ویو، اس سٹینڈ اور اس نقطۂ نظر سے اختلاف کیا ہے کہ اجتہاد کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ انہیں غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں ان کا سب سے بڑا گروہ اہل الحدیث کے عنوان سے مشہور رہا ہے، جو کہ تقلید کی مخالفت کرتا رہا ہے اور ہر معاملے میں کسی امام کے اجتہاد کی پیروی کے بجائے حدیث کی پیروی پر زور دیتا رہا ہے۔ برصغیر اور سب کنٹیننٹ کے اہل الحدیث بھی خود کو اسی گروہ سے متعلق سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس سنی بریلوی اور سنی دیوبندی حضرات فقہ حنفی کے مقلد ہے۔ چاروں مسالک حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کو مختلف علاقوں میں فروغ ملا۔ بغداد کی عباسی سلطنت، ترکی کی سلطنت عثمانیہ، وسط ایشیا سنٹرل ایشیا کی متعدد مسلم سلطنتوں اور جنوبی ایشیا ساؤتھ ایشیا کی مغل سلطنت، ان سبوں نے حنفی فقہ کو ملک کا قانون بنا دیا، جس کے نتیجے میں حنفی مکتب فکر برصغیر، سب کنٹیننٹ، وسط ایشیا، سنٹرل ایشیا اور ترکی میں پھیل گیا۔ اسپین کی اموی حکومت نے مالکی فقہ کو اختیار کر لیا، جس سے مغربی افریقہ، ویسٹ افریقہ اور اسپین میں مالکی نقطہ نظر پھیلتا چلا گیا۔ امام شافعی کے آخری ایام مصر میں گزرے، جہاں سے ان کا مکتب فکر، اسکول آف تھاٹ، مشرقی افریقہ میں پھیلا، ایسٹ افریقہ، اور پھر یہاں سے سمندر کے راستے جنوب مشرق ایشیا تک پہنچ گیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک۔ حنبلی مکتب فکر زیادہ نہ پھیل سکا اور عراق اور جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں تک محدود رہا۔ ویسے عرب دنیا میں 4 مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ شمالی افریقہ کے الموحدون خاندان نے، نارتھ افریقہ کے الموحدون خاندان نے، فیملی نے اپنے دور حکومت میں ظاہری مکتب فکر کو نافذ کیا، جو کہ ان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اگلے 800 برس تک دنیا کے حالات میں کوئی غیر معمولی تبدیلی واقع نہ ہوئی اور نئے اجتہاد کی ضرورت کم ہی محسوس کی گئی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ درپیش ہوتا تو علماء پہلے سے موجود اجتہادات کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر لیتے۔ 12ویں صدی ہجری یعنی 18ویں صدی عیسوی میں امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا،
جو اگلے 200 برس میں اپنے عروج پر پہنچا۔ مسلمان اب دنیا کی غالب قوت ہونے کے بجائے مغلوب ہو کر رہ گئے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں غیر معمولی انقلابات پیدا ہوئے۔ دنیا زرعی سے صنعتی اور صنعتی سے انفارمیشن ایج میں داخل ہوئی۔ ایگریکلچرل ایج سے انڈسٹریل ایج اور انڈسٹریل ایج سے انفارمیشن ایج میں داخل ہوئی۔ اسی طریقے سے سوشل سائنس کے میدان میں، سوشل سائنس کے فیلڈ میں ہونے والی تبدیلیوں نے امت مسلمہ کے لیے غیر معمولی چیلنج پیدا کر دیے۔ دور جدید میں مسلمانوں کو بہت سے ایسے مسائل پیش آئے جن کا کوئی تسلی بخش حل سابقہ اور پچھلے مجتہدین کے اجتہادات میں نہ مل سکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جدید تعلیم یافتہ حضرات کی طرف سے یہ مطالبہ، یہ ڈیمانڈ سامنے آنے لگا کہ اجتہاد کے بند دروازے کو اب کھول دیا جائے تاکہ امت مسلمہ اپنی اجتماعی عقل سے، کلیکٹیو انٹلیکٹ سے نئے مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ انتہائی جدت پسند حضرات نے تو پوری کی پوری شریعت میں ازسر نو غور و فکر کا مطالبہ کیا، مگر جدید تعلیم یافتہ علماء نے صرف ان مسائل میں اجتہاد کے دروازے کو کھولنے کا ارادہ کیا جو کہ منصوص یعنی قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان ہونے والے معاملات نہیں، بلکہ مجتہد فی یعنی ایسے مسائل جن میں اجتہاد ممکن ہو۔ انتہائی جدت پسند حضرات کے سٹینڈ سے، نقطہ نظر سے ہم یہاں پہ بات نہیں کریں گے۔ ہم یہاں پہ صرف معتدل جدید حضرات ہی کے سٹینڈ آف ویو، پوائنٹ آف ویو کو دیکھ لیں گے۔ اہل سنت کے برعکس اہل تشیع میں اجتہاد کے دروازے کو کبھی بند نہ کیا گیا، اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھا گیا۔ ان کے ہاں علماء مجتہدین کا ایک پورا نظام موجود ہے جو کہ اب بھی اجتہاد کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر، ان کا پوائنٹ آف ویو اہل سنت کے تینوں نقطہ نظر سے کچھ مختلف ہے۔ اس طریقے سے اجتہاد اور تقلید کے مسئلے میں اس وقت 4 پوائنٹ آف ویو، 4 نقطہ نظر موجود ہے۔ نمبر 1، مقلد حضرات کا، تقلید کرنے والے حضرات کا پوائنٹ آف ویو، نقطہ نظر۔ نمبر 2، اہل الحدیث کا نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو۔ اور نمبر 3، جدید تعلیم یافتہ علماء کا نقطہ نظر، پوائنٹ آف ویو۔ اور نمبر 4، اہل تشیع کا نقطہ نظر۔